جامعہ صاحب صفا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ و من والہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تعلیم دین دیں اور ان کی تربیت فرمائیں اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو جہالت سے نکالیں، صحیح باتوں کی تربیت فرمائیں اور غلط عقائد سے نکال کر پاکیزہ عقائد کی تعلیم دیں، برے اخلاق کی نشاندہی کر کے ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم اور تربیت کریں، غلط عبادات کے طریقوں سے نکال کر صحیح عبادت کا طریقہ بتلائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، بعثت لیتمم حسن الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، مکارم اخلاق لوگوں کو سکھلاؤں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعلیمات کے ذریعے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی ان برے کاموں کی نشاندہی کی ہے جن کو کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ وہ بہت سے گناہ ہیں، رذائل ہیں، غلط کام ہیں، ان رذائل میں سے، ان گناہوں میں سے پھر ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اس گناہ کا ارتکاب کرے تو اس معاشرے کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے، اور اگر کوئی فرد اس گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طرح وہ گناہ اتنا گھنونا ہے، اس کا زہر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس گناہ کا کرنے والے سے رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور اس گناہ کے کرنے والے کے لیے اللہ دردناک عذاب کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس گناہ کے کرنے والے کے لیے اللہ منافق کا لقب اختیار کرتے ہیں، اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے لیے اللہ کہتے ہیں تیرے رزق میں کمی ہے، تیرے رزق کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اس گناہ کو فجور کہا گیا، اس گناہ کے کرنے والے کو ناشکرات کہا گیا، اس گناہ کے کرنے والے کو لعنتی کہا گیا، اس گناہ کے کرنے والے کو تباہ و برباد کیا ہوا کہا گیا، اور اس گناہ کے کرنے والے
کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہے کہ تمہارے اوپر نظر کرم نہیں ہوگا، تمہارے اوپر رحمت نہیں ہوگی، اور تمہارا تزکیہ نہیں ہوگا روز قیامت میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ گناہ جس کے لیے اتنے سخت الفاظ قرآن نے استعمال کیے، وہ گناہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیثیں آئیں، وہ گناہ جھوٹ ہے جو آج ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ جھوٹ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے قرآن پاک کو ذکر کیا۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب اس گناہ کو ذکر کیا تو پھر آگے اور پیچھے منافقوں کا ذکر کیا یا کافروں کا ذکر کیا، یعنی اس گناہ کو ایمان والوں میں رکھا ہی نہیں ہے کہ مومن ہو اور جھوٹ بول لے، نہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے قرآن پاک مکمل کیے، وہ کہتا ہے میں نے 12 کیے۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے کیے، وہ کہتا ہے میں نے 10 کیے۔ لیکن کبھی یقین فرماؤ، میرے سمیت ہم سارے کے سارے، کبھی ہم یہ بھی پوچھتے ہیں یار ہم نے 10 قرآن پاک پڑھے ہیں، 10 قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے اندر قرآن پاک کے جتنے حکم تھے ان میں سے 10 حکم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ یا قرآن پاک نے جتنے گناہ اور معاصی، اپنی نافرمانیاں، منہیات ذکر کی ہیں، کیا ہم نے ان میں سے 10 کو چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ بیٹا آگے آ جاؤ، بیٹا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ، الگ الگ ہو کے بیٹھو۔ یہ میں نے کوئی سخت بات نہیں کی، آپ کی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر آپ بچے کو بھی غلط بات دیکھیں تو اس کو روک دیں، بڑے لیکن پیار سے روکیں، جیسے میں نے ان کے سخت نہیں کہا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے کہ اگر وہ یوں کرتے رہتے تو بچے سمجھتے شاید یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ اب انہیں پتہ چلا یہ کام اچھا نہیں ہے، انہوں نے بعض فی الفور چھوڑ دیں گے، بعض آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ مسجد میں بیٹھ کے دین کی گفتگو کے دوران اس طرح کی حرکت کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ میرے بیٹوں کو پتہ چل گیا۔ تو خیر، تو کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کرتے ہیں، ساری زندگی ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی، لیکن اب اماں جی فوت ہو گئیں، اب ہمارے پاس آئیں گے، کہیں گے مولانا جی قرآن چاہیے دینے، میں کہ لے لو الماری بچوں، الماری میں سے لے لو بھائی، اجازت ہے آپ لے لیں۔ کہتے نہیں چاہیے دینے، پڑھے ہوئے چاہیے دینے۔ میں کہ میں کتنے دیں ہاں پڑھے ہوئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ پڑھائی چاہیے دیئے۔ میں کہ پڑھائی چاہیے دیئے کی مطلب پڑھائی چاہیے دیئے؟ سواب بھیجنا ہے۔ میں کہ فجر دی نماز پڑھی ہے؟ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ ماں کو فوت ہو گئے کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے، آج کل کرنا ہے، 3 دنوں میں 15 نمازیں آئیں، تو نے کتنی پڑھی ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھابی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بات کوئی نہ ہوئی، یہ تو بات نہیں۔ کیا قرآن اس لیے آیا؟ ذرا سوچو تو صحیح یار، سوچو تو صحیح۔ میرے نبی کی زندگی جو گھر کی زندگی ہے وہ اتنی یہاں ہے، اتنی کھلی ہوئی ہے، اور یہ صرف اور صرف اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، اور کسی نبی کی زندگی اتنی کھلی اور واضح نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، جتنی، اور ان کی تاریخیں پڑھ لو، ان کے واقعات پڑھ لو، ان کی سوانے کے اوپر، انبیاء کی سوانے کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں آپ وہ بھی پڑھ لیں۔ جتنی واضح زندگی اور کھلی ہوئی زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جب آپ کے سر کو دھوتی ہیں تو پانی کس طرح گرتا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے، کتنے پانی سے دھوتی ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پہر آرام فرماتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، رات کے مہینے اور سال میں کس بیوی کے پاس سے اٹھ کر
जन्नतुल बकी में जाते हैं, वो भी हदीस में मौजूद है। मेरे नबी का एक एक अंदाज, मेरे नबी लुकमा कितना चबाया करते थे, नबी की दाढ़ी मुबारक में बाल कितने थे, ये एक एक चीज मौजूद है। मेरे भाई, जिस नबी की जिंदगी, जिस नबी का दीन इतना मौजूद हो, तो क्या उस नबी की जिंदगी के ये वाकयात मख्फी रह जाने थे अगर हुए हुए होते? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे। जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, जरा ध्यान कीजिए। मेरे नबी के 70 सहाबा ओहद के मैदान में शहीद हुए। जब मदीने में गए हो तो क्या हो, चलो यार आज 10वां ही कर लइए, माजरत दे नाल नाराज ना होया जे मेरे नाल, हो भी जाओ तो कोई गल नहीं, फिर केड़ी गल है। बात सही करने लगा हूं, और ये बात खुदा के लिए, खुदा के लिए बरेलवी देवबंदी की बुनियाद पे, अहले हदीस की बुनियाद पे ना सुनना, खुदा के लिए। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे। 10वें दिन कहो, ओए ओहद के यारों को भूल गए हो, आओ ना आज कुरान खानी करें। अबू बकर तू हमजा वास्ते किन्ने कुरान पढ़े, पढ़ाई चाहिए। उमर तूने अपने गुलाम के लिए, मेहजा के लिए, हज़रत उमर के गुलाम का नाम था मेहजा, तूने अपने गुलाम फरमा बरदार गुलाम मेहजा के लिए कितनी दफा सूरत बकरा पढ़ी, लाओ ना, पढ़ाई चाहिए। उस्मान तूने तीसरा कलमा कितनी दफा पढ़ा, पढ़ाई चाहिए। अबू तलहा पढ़ाई चाहिए, आज हमने इकट्ठ करना है, सबको पढ़ाई भेजनी है, मिला निकाल लो, नहीं मिलेगा आपको। जो दीन है वो किताबों, हदीस की किताबों में मौजूद है, और जो दीन नहीं है वो मेरा और आपका बनाया हुआ है। वो मेरे शेख ने लिख दिया, वो मेरे उस्ताद जी ने लिख दिया, वो मेरे पीरो मुर्शिद ने लिख दिया। याद रखो, जो मेरा पीरो मुर्शिद लिखे, अगर वो हदीस में मौजूद है तो दीन, अगर वो हदीस में मौजूद नहीं है तो वो दीन नहीं है, दीन नहीं है, दीन नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक हम पढ़ते हैं, रमजान में भी पढ़ते हैं, आगे पीछे भी पढ़ते हैं। जब इसलिए भी हमने पढ़ा, ये कुरान मुझे क्या कहता है, ये कुरान कह रहा है ये आदत अच्छी नहीं है, छोड़ दे, ये मुनाफिकों की आदत है, छोड़ दे, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या ये कुरान पाक पढ़ाइयों के लिए आया है, या सिर्फ 10 सूरतें याद करनी है जो नमाज में पढ़नी है? 10 सूरतें भी नहीं हो तो कुलू वल्लाह ही चलती है। इसलिए मेरे भाई, कुरान अल्लाह ने तिबियान और बयान, फुरकान और हदायत बनाकर भेजा है। ये नजीर और बशीर है, इसके फैसले अटल हैं, इसी के पे अमल करने में नजात है और कुरान को छोड़ने में नाकामी है। तो कुरान पाक ने ये जो अमल मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, ये झूठ जो आज हमारे यहां आम हो चुका, इस झूठ की मुजम्मत, ये इतना बुरा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी कुरान पाक में जिक्र किया ना लफ्ज़ झूठ का, इसको, ये अरबी का लफ्ज में से है, झूठ उर्दू में है और अरबी में काफ दाल बा, जब 3 ये लफ्ज इकट्ठे मिलते हैं तो बनता है काज़ाबा। काज़ाबा यकज़िबु किज़बन, किज़बन कहते हैं झूठ बोलना, झूठ का मतलब होता है खिलाफ वाक़या बात कर देना, दरोग गोई करना, हकीकत के उलट बात करने को अरबी में ये जो हम अपनी जुबान में झूठ कहते हैं। तो कुरान पाक ने इस झूठ की मुजम्मत इतनी है, कहीं नहीं कहा ये ईमान वालों तुमने बोला है तौबा कर, नहीं। अक्सर व बेशतर मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में पहले ईमान वालों का जिक्र किया, उसकी 3-4 आयतों के बाद फिर काफरों का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह जल्ल शानु व मन वालहू ने मुनाफिकों का जिक्र किया। तो अल्लाह ने जब मुनाफिकों का जिक्र किया तो फरमाया वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, झूठ बोलते हैं वो ईमान नहीं लाए, इसलिए कि वो ऊपर से कहते हैं अंदर से मानते नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ये लोग जो अंदर से मुसलमान नहीं, ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह को और उन लोगों को धोखा देना चाहते हैं। फरमाया वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अल्लाह को धोखा नहीं देते, ये तो अपने आप को धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, और इनको खबर भी नहीं।
ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے یہ بیماری بڑھا دی، یہ بیماری ہے ایک، زبان کا اور ہونا دل کا اور ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو کہا بیماری ہے۔ اور یہ بیماری کیوں ہوئی؟ اس بیماری کی سزا اللہ فرمائے لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، یہ عذاب کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جس جھوٹ کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے ایسے نکالتے ہیں، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ دردناک عذاب کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت جو جھوٹ والے ہیں ان کے لیے لفظ لعنت کا استعمال کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ پھٹکار آج کل عورتوں کو اکثر عادت ہوتے ہیں، بات پہ کہتے ہیں، اب تو نوجوان بھی اب دوست سے کھڑے ہوتے ہیں نا، چلو لعنتیا، اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں، یہ زبان جہنم میں لے جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے تو آگے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نیکیاں ہے کچھ نہیں، اور وہ گناہ ہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ لعنت اتنی بری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند، آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز لعنت ڈالنا ہے کسی پہ۔ فرمایا جب کوئی بندہ کسی پہ لعنت ڈالتا ہے یہ آسمانوں پہ اٹھائی جاتی ہے، پھر اگر وہ بندہ جس پہ ڈالے گی مستحق ہو تو اس پہ پڑتی ہے، مگر نہ ڈالنے والے پر واپس پڑتی ہے۔ اب اندازہ فرما لو۔ اور اللہ خود اس گناہ کے، اللہ خود کہہ رہے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ اب بتائیے وہ گناہ کتنا برا ہوگا، جو اللہ لعنت ڈالنے سے روک رہے ہیں وہ اللہ خود لعنت ڈال رہے ہیں، تو گناہ کتنا برا ہوگا۔ فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، جیسے لفظ لعنت بولا جاتا ہے نا اللہ کی رحمت سے دوری کا، اسی طرح قرآن پاک میں لفظ ویل ہے، واو یا لام، ویل، یہ بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں تقریباً یہ 23 جگہوں پہ غالباً ہے، 19-20 تھے، یعنی 23 تک ہے، زائد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ ویل کے حقدار ہے۔ تو وہاں پہ فرمایا ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ ویل لکل افاک اثیم، گناہگار اور جھوٹ باندھنے والے پر ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور بہت سی آیات ہیں، میں چلتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے غلط بات کر دی، کسی کو نہ پتہ چلا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان جب تو کوئی زبان سے کلمہ نکالتا ہے ہمارا ایک نگران ہے اور وہ بھی تیار کھڑا ہے، تو ادھر نکالتا ہے ادھر وہ لکھ لیتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولا، میں نے دکان پہ جھوٹ بولا، میں نے اپنی ملازمت پہ جھوٹ بولا، نہیں پتا چلا، کسی کو نہیں پتا چلا، مرتے دم تک نہیں پتا چلا۔ میرے دوستو جب روز قیامت ہوگا تو یہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یہ اتنا گناہ ہے، اتنا برا عمل ہے یہ جھوٹ بولنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر تعلیم دی ہے اس عمل کو، اس گناہ کو چھوڑنے کی، مختلف انداز سے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ کہتے یہ نہ کرو، کافی تھا، میرے لیے کافی تھا، ساری کائنات کے لیے یہ نہ کرو، رک جاؤ، یہی کافی تھا۔ لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ رحمتیں اللہ اپنی شان کے مطابق بھیجے، اپنی شان کے مطابق۔ جو رحمت کا مالک ہے، جو رحمت کو خالق ہے، وہ اپنے نبی پہ رحمتیں اپنی شان کے مطابق بھیجے۔ آپ نے ایک حدیث نہیں ہے، مختلف انداز سے ہمیں اس گناہ کی مذمت، اس گناہ کے نقصانات، اس گناہ کا زہر، اس گناہ کی تباہیاں اور بربادیاں مختلف انداز میں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک،
میلن من نتن ما جاء به، آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں، میرے منہ سے بدبو آئے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کسی جگہ پہ بیٹھنے لگے، وہاں پہ گندگی ہو، آپ اس جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ گندگی ہے، آپ وہاں سے بچ کے چلیں گے، یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو کہا جائے یہ پخانہ ہے، بدبودار ہے، اس کے اوپر بھی بیٹھ جائے، اس بیٹھنے والے کو عاجز نہیں کہتے، بے وقوف کہتے ہیں، کہتے بیچارے تو دماغ ہل گئے، پتہ ہی نہیں لگتا، پاکی نہ پاکی دی تمیز ہی اٹھ گئی، کہیں گے نا، یہی کہیں گے۔ میرے بھائی، یہ گناہ، یہ بدبوئیں جو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، پخانے کی بدبو 1 میل تک نہیں جاتی ہے جی، نہیں جاتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھی نہیں جاتی۔ جسم پہ گندگی لگی ہو، کپڑے پہ گندگی لگی ہو، اس کپڑے کو دوسری جگہ پہ رکھ دو، وہ دوسرے کپڑوں میں سرایت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہم اس سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور تک اس سے چلے جاتے ہیں۔ اندازہ فرما لے میں اور آپ، یہ جو ہم بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑا سا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑا سا سامان بیچنے، اللہ دی قسم سانو تے اپنے پلے ہوئی انہیں دا پہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، وارا نہیں کھاتا جی، انہیں دا تے لے کے آئے جے، بات پہ جھوٹ، بہن بھائیوں کے ساتھ جھوٹ، اولاد کے ساتھ جھوٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور، آپ نے فرمایا بر الوالدین یزید فی العمر، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، عمر زیادہ ہوگی۔ والکذب ینقص الرزق، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ میری آنکھ کچھ اور کہہ رہی ہے، میرا مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہے، میرے نبی کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا آج ایمان تب بچے گا، میرا ایمان محفوظ تب ہوگا۔ آج تک 40 سال کی عمر تک میرے تجربے تھے، ایک آدمی کے سامان میں عیب تھا، اگر وہ عیب بتلا دیتا وہ بکتا نہ، یا بکتا تو تھوڑی قیمت پہ بکتا۔ یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، یہ میرا تجربہ بھی ہے، یہ میری آنکھوں دیکھا حال بھی ہے، لیکن دوسری جانب میرا نبی کہہ رہا ہے اگر جھوٹ بول کے سامان بیچو گے رزق کم ہو جائے گا۔ میری آنکھ کچھ کہتی ہے، میرا تجربہ کچھ کہتا ہے، اور میرے نبی کی حدیث کچھ کہتی ہے۔ اب میرے تجربے کا ایک جانب اور ایک جانب میرے ایمان کا وہ مقابلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرا ایمان تب بچے گا جب میں یہ کہوں گا جھوٹ بولنے سے رزق کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا نہیں جی بڑھ جاتا ہے، گیا ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث اللہ کی رحمتیں مختلف انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، آپ سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے قال نعم، ہاں ہو جائے گا، ڈر جاتا ہے بندہ کبھی۔ فرمایا ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایمان والا کنجوس بھی ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں بخیل بھی ہو جائے گا۔ فرمایا ایکون المؤمن کذابا، کیا ایمان والا جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ اور ایمان ضد ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس گناہ سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا۔ اور یہ جھوٹ، یہ تو جھوٹ کے بارے میں تھی، حدیثیں تھیں نا، مطلق تھیں۔ اب میں آپ کو تفصیل بھی ایک حدیث کی بتا دوں۔ بعض اوقات مائیں جھوٹ بولتی ہیں، بیٹا تیرا ابا آئے گا نا تو تجھے یہ چیز لے دیں گے، بھائی لے کے کوئی نہیں دینی ہوتی۔ ابا آ رہے ہیں، پھل لے کے آ رہے ہیں، ارے بابا نہیں، اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرو، ان کو یہ کہو بیٹا پھل مانگے اس کو بتلاؤ، پتر میری اینی کو تنخواہ ہے، حلال نال مہینے میں 2 باری آ سکتا ہی، بیٹا اپنے اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ اور بچے کی توجہ اللہ کی طرف کرو، نہ کہ جھوٹ بول کے اپنے بھی آخر تباہ کرو اور بچے کا اعتماد بھی ختم کرو۔
आज हम अपने बच्चों को बतलाते नहीं हैं, आज हम अपने बच्चों को अल्लाह से डराते ही नहीं हैं। बच्चों को डराना चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलना, जहन्नम में जाओगे, अल्लाह का अज़ाब होगा, अल्लाह नापसंद करेंगे। हमें बतला, हमें टाइम ही नहीं है, हमारे पास वक़्त ही नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे भी झूठ बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलते हैं, बेताशा झूठ बोलते हैं। बच्चों को एतमाद में दो। अगर एक उस्ताद है वो कहे बेटा सच बोलेगा 2 छड़ियां लग जाएंगी तुझे, झूठ बोलेगा बच जाएगा, लेकिन ये सच बोलने वाली 2 छड़ियां तुझे जन्नत में ले जाएंगी और ये झूठ बोलना तुझे जहन्नम में ले जाएगा। बच्चों में एतमाद पैदा कीजिए। एक उस्ताद होने के, मैं उस्ताद हूं, मैं इसलिए अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं। हमें बतलाना चाहिए, हमें बतलाना चाहिए, माँ बाप को बतलाना चाहिए औलाद को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत ने अपनी बेटा, छोटा सा बेटा, उसको कहा इधर आ मेरे पास, और अपनी मुट्ठी को यूं बंद किया जैसे माएँ कहती हैं इधर आना, ये है मेरे पास, मुट्ठी को बंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बीबी ये तेरी मुट्ठी में कुछ है, मुट्ठी में कुछ है? उसने कहा या रसूलल्लाह हाँ है। कहा, आपने कहा क्या है? या रसूलल्लाह मेरे पास एक खजूर है, जब आएगा मैं खजूर दूंगी। आपने इरशाद फरमाया अगर तू बच्चे को यूं बुलाती, अगर बच्चे को तू यूं बुलाती और जब आता तो वो तेरी मुट्ठी खोलता है, कुछ ना निकलता, ये भी झूठ होना था, ये भी झूठ होना था। तो बता दिया, बता दिया, किसी भी सूरत में झूठ। बाद औक़ात हम दोस्तों के साथ गपशप में झूठ बोलते हैं, गपशप में झूठ बोलते हैं, हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआविया रावी हैं, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया वैलुन अल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीसी लियुज़हिका बिहिल कौम फयकज़िबु वैलुन लहू वैलुन लहू। वो आदमी जो कोई बात करे और उस बात का मकसद ये हो लोग सुनेंगे, हंसेंगे और वो बात झूठ हो, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है, उसके लिए हलाकत है। 3 दफा इरशाद फरमाया। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब आप ये ना कहें कि उमर फारूक कह रहा आप खामोश हो जाएं। नहीं, हम अपनी इस्लाह कर लें, हम अपनी इस्लाह करें। हम आदी इतने हो चुके हैं कि हम बात में झूठ बोलते हैं, हमारे पास सच का ज़ख़ीरा ही कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं अब ज़िंदगी तंग हो जाएगी। हमारी रूहें बिगड़ चुकी हैं। असल में ऐसी बात नहीं है, सच के साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी गपशप लग सकती है। अपने आप को इस गुनाह से बचाइए। और बहुत सी अहादीस हैं, बहुत सी अहादीस हैं, वक़्त ख़त्म हो गया। सारी बात का खुलासा ये है, अपने बच्चों पे भी रहम करें, हम अपने ऊपर भी रहम करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमें जहन्नम में ले जाए। हम अपने आप को आलिम समझें, झूठ बोलें, अपने आप को खतीब समझे, झूठ बोलें, अपने आप को ताजर समझे, झूठ बोलें। मेरे भाइयों, आज ताजर भी झूठ बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के लोग हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, अल्लाह रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। रोज़े क़यामत को, रोज़े क़यामत में जिस पे अल्लाह की रहमत नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जाएगा। रोज़े क़यामत में जन्नत में जाने के लिए अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उनमें से एक आपने फरमाया अस्सादिल, अस्सादिल, अपनी शलवारों को, अपने तहमद को, अपने ट्राउज़र को, अपनी पेंटों को टखनों से नीचे रखने वाले। मेरे दोस्तों, आज हम ये समझते हैं, आज हम ये समझते हैं शायद कि ये शलवारों का टखनों से ऊपर करना नमाज के वक़्त के लिए है। हमने ये समझा। नहीं मेरे बाबा, नहीं मेरे मोहतरम, ये हर वक़्त ऊपर करना ज़रूरी है। हमने सिर्फ समझा और हमने हाय इतनी हम दीन से दूर हो गए हैं। हमने मसलकों की अलामतें बना ली हैं। जेड़े शलवारा टखने उत्ते करते ने भाभी होंदे ने, जिन्हां दी थल्ले होंदी है वो सुन्नी होंदे ने। अरे बाबा यार, इतने दीन से दूर चले गए, इतने दीन से दूर चले गए, इतने दीन से दूर चले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसकी शलवार, उसकी तहमत टखनों से नीचे है और ज़मीन के साथ चल लग रही है। आज जैसे नौजवानों ने पेंटा थले पा के थले पाट जांदियां ने, गंदियां हो जांदियां, गंदियां।
پھٹ جاتی ہیں، یہ بھی ایک نیا فیشن آ گیا۔ ایسی مصیبت ہے، ایسی مصیبت ہے، فیشن جو چلتا ہے نا بس وہ چل پڑتا ہے، وہ چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ قوم دیکھتی نہیں ہے کہ میرا وجود کیا ہے، میرا مقصد دیکھتے ہی نہیں ہم۔ یہ نوجوانوں نے، بہت سے نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں، کاش یہ میرے نبی کی سنت کو سمجھ کے رکھتے، یہ داڑیاں ان کی بخشش کروا دیتی۔ یہ داڑیاں رکھی ہیں لیکن انہوں نے کسی کو دیکھ کے رکھی، کاش یہ نبی کی سنت کو اس لیے اس کا بڑا برا حشر کرتے ہیں۔ کسی نے یہاں سے بڑھائی ہوئی ہے، یہاں سے کاٹی ہے، کسی نے یہاں سے زگ زیگ بنایا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، ظلم کیا، ظلم۔ آج خدا کی قسم، آپ میری بات سے اگر ناراض نہ ہوں، جتنے بڑے ظالم ہم ہیں دین محمدی کے ساتھ، یہودی عیسائی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو قبول ہی نہیں کیا نا، ہم قبول کر کے اتنی توہین کرتے ہیں کہ جتنی انہوں نے اپنے تصور میں بھی نہیں ہے۔ کیا کسی ماں نے، کسی باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا یہ تو نے بال بڑھائے ہیں، کیوں بڑھائے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں، پوچھا نہیں، پوچھتے ہم تو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو دیکھا، وہ جوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، آپ نے فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ اس نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا، آواز کو پہچانا نہیں، کہنے لگا میری ہے۔ آپ نے کہا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، گندی ہو رہی، کہنے لگا میری ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو اب اس نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی اہم ہستی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، روزے قیامت میں اس کے پاؤں کو کاٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ نماز کے وقت اوپر کرنے کے لیے نہیں ہے دوستو، یہ ہر وقت اوپر رکھنے کے لیے ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا السادل، اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، یہ کسی دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی کی حدیث نہیں ہے، یہ کسی مذہب اور مسلک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے جس حدیث کے اندر سخت وعید ہوتی ہے وہ حدیث اتنی کچی نہیں ہوتی۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، السادل، اس میں سے ایک سادل، شلواروں اور تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والے۔ اگر ہمارے اندر کچھ بھی ایمان کی رمق باقی ہو، میرے اور آپ کا بھی امتحان ہوگا، ابھی امتحان ہوگا۔ ہم جب باہر جائیں گے، جس کے دل میں محمد کریم کی محبت ہوگی، اس نے جب نماز سے اوپر کیا تو پھر اوپر ہی اٹھے گی، نیچے نہیں جائے گی۔ جس کی نیچے چلی گئی اس نے سمجھا وہ یوں کہہ رہا ہے حدیث ہونی ہے، نبی دی گل ہونی ہے، نہیں مننی۔ اور جنہوں نے نبی کی بات نہیں ماننی، اللہ کہتا ہے ویلن، پھر تمہارے اوپر بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اور پھر یہ تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں گے۔ دوسرا فرمایا المنان، المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے پھر جتلاتے ہیں، نہیں دوستو، جب نیکی کر دیں تو کسی کو جتلائیں نہیں، اس کو شرمندہ نہ کریں۔ نیکی کی اللہ کے لیے، نیکی کر کے جتلانے والا یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا برا۔ اور تیسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو اس گھنونے گناہ سے یعنی جھوٹ والے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ العزیز ہم سچ بولیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ اس سے پہلے ہم سے جو یہ گناہ ہوا ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔